बाबूसर टॉप और इतराफ में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। NDMA के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट की वजह से 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई। चल्लास में सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं। 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों अफराद लापता। सैकड़ों सयाह फंस गए। शारा बाबूसर कई मकामात पर बंद। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराह कहते हैं बाबूसर में सैलाबी रेलों से 2 मसाजिद शहीद। 100 से जायद सयाहों को थक बाबूसर के लोगों ने घरों में पनाह दी। 200 से जायद सयाहों को मकामी लोगों और हुकूमत ने रेस्क्यू किया। शहर के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए। पाक फौज का शाहराह बाबूसर और कराकरम पर फंसे अफराद को रेस्क्यू और सड़कों की बहाली का ऑपरेशन। सयाहों और मुसाफिरों के हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीमों की जानिब से मुतासरीन तक अशिया खुरनोश की फराहमी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। शदीद मौसमी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस में पाक फौज का हरावल दस्ता हमा वक्त तैयार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर वक्फे से बारिश। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। रावल डैम में भी पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज दोबारा खोलने का फैसला। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से मुल्हिक सैदपुर विलेज के नाले में तूफानी 2 गाड़ियां नाले में बह गईं। तूफानी बारिश के बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी ज़ेरियाब। मालम जब्बा में 2 बच्चे आबी रेले में बह गए। 1 लाश मिल गई, दूसरा लापता। मदियन में लैंड स्लाइडिंग, घर तोदे तले आ गया। 3 बच्चे दबकर जाम बहक। मुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद जान से गए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस रोजी खान ने गुज़श्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल के वाक़े में 20 मुल्ज़िमान की निशानदेही हो गई। पुलिस के मुताबिक डेगारी वाक़े के बड़े पैमाने पर तहकीकात की जा रही हैं। 13 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबा सातकजई और मकतूला का कज़न भी शामिल। मकतूला खातून का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार न हो सका। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई। पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। नून लीग के 20 और JUI के 7 सेनेटर्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1223 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,39,440 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. We have also undertaken key macroeconomic reforms to stabilize our fiscal outlook and make the investment climate even more attractive. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह सियासी फोरम से खिताब में कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान 2030 एजेंडे के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए कलीदी मौशी इस्लाहात की गई हैं। SIFC से तरजीही शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा ने दौरे की तस्दीक कर दी। पाक ईरान वज़राए दाखिला की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा किया था।
ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف. صحافت اور سپورٹس میں شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایوارڈ سے نوازا گیا. دارالعمرہ میں لارڈ قربان حسین نے سلمان اقبال کو صحافت میں اعلیٰ خدمات پر انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ دیا. دارالعلوم میں رکن پارلیمان محمد یاسین نے سپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا. سلمان اقبال کا برطانیہ میں انگلش پاکستانی چینل لانچ کرنے کا اعلان. پاکستان کا کلچر اور موقف بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا. سلمان اقبال نے کہا ARY نیوز نے برطانیہ میں پاکستان کا تشخص اجاگر کیا. ARY نیوز برطانیہ میں پاکستانیوں کی بھرپور آواز ہے. اسلامی اصولوں اقدار کو فروغ دے رہا ہے. پنجاب کے ادارہ امراض قلب میں دل کے مریضوں کو ملیریا کی دوا دینے کا انکشاف. وزیر اعظم نے بتایا ادارہ امراض قلب میں اچانک مریض مرنے لگے. برطانیہ اور فرانس نمونے بھیجے گئے. رپورٹ آئی یہ دل نہیں ملیریا کی دوائیں ہیں. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پنجاب میں مفت بانٹی جانے والی 60% دوائیں غیر معیاری تھیں. وزیر اعظم نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میئر کے دور جیسی محنت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا 3 ماہ بعد ہر موبائل فون میں QR کوڈ ہوگا جس سے پتہ چل جائے گا دوائی اصلی ہے یا جعلی. وزیر اعظم سمیت ہم سب نے ہاتھ بند کر لیے. چاہیں بھی تو کسی کو فیور نہیں دے سکتے. مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہا شہباز شریف کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ انہیں سب پتہ ہوتا ہے. چینی کیوں پہلے برآمد اور پھر درآمد ہوتی ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تجارت نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عاطف خان کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی. قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید حنیف نے کہا کمیٹی 15 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے. معلوم کیا جائے برآمد اور درآمد میں کیا گٹھ جوڑ ہے. کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے کہ کون لوگ ملوث اور فائدہ اٹھانے والے ہیں. عاطف خان نے کہا اس چیز کی بھی تحقیقات کی جائے کہ کتنے شوگر ملز والے حکومت اور سیاست میں ہیں. پاور ڈویژن کے ماتحت اداروں میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ کے مطابق بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیاں 244 ارب روپے کی اوور بلنگ میں ملوث نکلی. آئسکو، لیسکو، ہیسکو، میپکو، پیسکو، کیسکو، سیپکو اور ٹیسکو شامل ہیں. کمپنیاں لائن لاسز، بجلی چوری، ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے اوور بلنگ کرتی تھیں. گھریلو صارفین، زرعی ٹیوب ویلز، وفات پا جانے والے افراد بھی اوور بلنگ سے نہ بچ سکے. دستاویزات کے مطابق ملتان الیکٹرک کمپنی نے مردہ افراد کو 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا بجلی بل بھیجا. 5 تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین کو 47 ارب سے زائد کی اوور بلنگ کی. پنجاب میں سینیٹ کی ایک نشست پر انتخاب غیر حتمی. غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نون لیگ کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب. PTI کے امیدوار کو 99 ووٹ ملے. 3 ووٹ مسترد ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نو منتخب سینیٹر کو مبارکباد. کہا سینیٹ کے انتخابات جمہوری عمل کا تسلسل ہے. امید ہے آئین کی سربلندی اور ملک کی ترقی کے لیے حافظ عبدالکریم فعال کردار ادا کریں گے. وفاقی اکائیوں کی مضبوطی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے سینیٹرز کا کردار اہم ہے. کراچی پریس کلب کے باہر پولیس نے اساتذہ کا احتجاج ختم کرا دیا. اساتذہ کا کہنا ہے ہم نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا. احتجاج ہمارا حق ہے. پولیس نے لائٹ بند کر کے ہمارا احتجاج زبردستی ختم کرایا. وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان الغریبی, چیف آف دی نیول اسٹاف, رائل سعودی نیول فورسز. Now I request the Honorable Admiral to please come on the stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز اسٹاف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا. ایوان صدر میں منعقدہ خصوصی تقریب میں مسلح افواج کے سینئر افسران کی شرکت. سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی بھی موجود تھے. تقریب کے بعد سعودی نیول چیف کی صدر مملکت سے ملاقات.
صدر مملکت نے ام 25 اور ام ڈائیلاگ 25 میں سعودی شرکت کو سراہا۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف۔ صحافت اور سپورٹس میں شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دارالعمرہ میں لارڈ قربان حسین نے سلمان اقبال کو صحافت میں اعلیٰ خدمات پر انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ دیا۔ دارالعلوم میں رکن پارلیمان محمد یاسین نے سپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا۔ سلمان اقبال کو برطانیہ میں انگلش پاکستانی چیلنج لانچ کرنے کا اعلان۔ پاکستان کا کلچر اور موقف بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ سلمان اقبال نے کہا ARY نیوز نے برطانیہ میں پاکستان کا تشخص اجاگر کیا۔ ARY نیوز برطانیہ سے پاکستانیوں کی بھرپور آواز ہے، اسلامی اصولوں اقدار کو فروغ دے رہا ہے۔ میچ جیتو سیریز بچاؤ، پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کم بیک کا مشن۔ دوسرا T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے مقابلے میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم، شاہد آفریدی کی فین فالوئنگ کم نہ ہوئی۔ برمنگھم میں آفریدی کو دیکھنے فینس کی بڑی تعداد پہنچی، سیلفیاں بنوائیں۔ مداح کے سوال پر کہا دوبارہ جوانی کہاں سے لاؤں۔ میجر لیگ ساکر میں شکست کے بعد میسی کی ٹیم کا شاندار کم بیک نیو یارک کو بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ انٹر میامی نے 1 کے مقابلے میں 5 گول سے فتح سمیٹی۔ سٹار فٹ بالر میسی اور ٹیلیسکو نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی تربیلا جھیل کے کنارے پیرا گلائیڈنگ۔ عمر ایوب نے دروازہ کے مقام پر سے 2500 فٹ کی بلندی پر پرواز کی۔ پیرا گلائیڈنگ کے ذریعے 8 منٹ 40 سیکنڈ فضائی سفر کے بعد تربیلا جھیل کے کنارے محفوظ لینڈنگ کی۔